اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سردار لقمان حکیم کہ وہ آئیں اور قرارداد پیش کریں. لقمان حکیم. نسات تیری گلیوں پہ میرے وطن کے جہاں، نسات تیری گلیوں پہ میرے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم جہاں کہ کوئی نہ سر اٹھا کے جیے. سب سے پہلے تمام معزز مہمان جو بھی ہمارے اس پروگرام میں اتنے مشکل حالات کے باوجود لاہور سے دوست آئے، کے پی سے دوست آئے، گلگت سے آئے، اور خاص طور پر کشمیر سے جو دوست اپنا وقت نکال کر اس سیلابی صورتحال میں ہمارے پاس آئے، میں عوامی ورکر پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے تہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں. جموں کشمیر عوامی ورکرز پارٹی اور عوامی ورکرز پارٹی گلگت بلتستان کے زیر اہتمام منعقدہ کانفرنس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی عوام کے حقوق سے انکار، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. مورحہ 27 اگست 2022 کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں منعقد ہوئی. کانفرنس میں سیاسی جماعتوں کے قائدین، وکلاء، صحافیوں، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی. کانفرنس کے شرکاء نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے حکومت پاکستان کے ممکنہ فیصلوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مندرجہ ذیل مطالبات اور فیصلوں کو درجہ ذیل قراردادوں کی شکل میں پیش کیا. آج کی یہ کانفرنس واضح کرتی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو متاثر کرتے ہوئے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے کی جانے والی کوئی بھی مجوزہ آئینی ترامیم اور ٹورزم پالیسی نہ صرف مسئلہ جموں و کشمیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ریاست جموں و کشمیر کی مستقل تقسیم کی جانب ایک گنانوی سازش ہے، بلکہ نام نہاد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کے معاشی، سیاسی، جمہوری اور آئینی حقوق مکمل طور پر ختم کرتے ہوئے نئے طرز کے کالونیل نظام کو نافذ کرنے کا ایک منصوبہ ہے جو ان علاقوں کے عوام کے حقوق کو غصب کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کی کوشش ہے. موجودہ منصوبے کے نتیجے میں نہ صرف جموں و کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، بلکہ گزشتہ نصف صدی میں جموں و کشمیر کے عوام کی طرف سے ان کی آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جو 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کے فیصلے کی توثیق تصور کی جائے گی، جسے کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. آج کی یہ کانفرنس گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کر کے ان علاقوں کے سیاسی نظام اور وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبوں کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ بااختیار آئین تشکیل دیں جس کے تحت ان علاقوں کو مکمل آئینی، جمہوری، معاشی، سیاسی اور سماجی حقوق حاصل ہوں. پاکستان مسئلہ جموں و کشمیر کے حل تک صرف کرنسی اور دفاع کی ذمہ داریاں اٹھائے، جبکہ خارجہ پالیسی میں بھی ریاست جموں و کشمیر کے نمائندوں کو بنیادی فریق کے طور پر شامل کرتے ہوئے انہیں مسئلہ خود پیش کرنے کا حق دیا جائے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی متنازع حیثیت ہونے کی وجہ سے ان خطوں کی عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور پاکستان کے بین الاقوامی برادری کے سامنے کیے گئے وعدوں کے مطابق اظہار رائے کا حق دیا جائے اور سیاسی، معاشی، آئینی اور جمہوری حقوق کے مطالبات پر غداری کے القابات نہ لگائے جائیں اور پاکستان سے وفاداری کے جبری حلف نامے لیتے ہوئے جمہوری الیکشن کے عمل سے دور اور اسی بنیاد پر سرکاری نوکریوں سے باہر رکھ کر معاشی قتل عام نہ کیا جائے. سیاسی کارکنان کو دہشت گردی ایکٹ، شیڈیول 4 اور دیگر کالونیل قوانین کے تحت جھوٹے مقدمات بنا کر ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے. منقسم ریاست کے خطوں میں تمام پابند سلاسل آزادی پسندوں کو رہا کیا جائے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے چین اور دیگر عالمی اداروں کی معاونت سے جاری ترقیاتی منصوبہ جات مقامی حکومتوں کی مشاورت سے بنائے جائیں اور مقامی مدنی وسائل اور افرادی قوت کا بے جا استحصال بند کیا جائے. منصوبہ جات مقامی حکومتوں کے سپرد کیے جائیں تاکہ مقامی آبادی ان پروجیکٹس کے ثمرات سے مستفید ہو سکے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دریاؤں پر بنائے جانے والے ڈیموں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے بدترین ماحولیاتی اثرات کے تدارک کے لیے ہر منصوبے سے قبل ماحولیاتی تجزیاتی رپورٹ ضروری قرار دیتے ہوئے ایسے تمام منصوبوں کو مسترد کیا جائے جو ان علاقوں کے ایکو سسٹم کو تباہ کرنے کا باعث ہوں. ایسے منصوبوں کی وجہ سے ماحولیاتی تباہی کے
جس دور کا آغاز ہوا ہے اس سے سیلاب اور بیجا بارشوں کا باعث بنا ہے، جبکہ بعد ازاں بدترین خشک سالی اور انسانی زندگی کے لیے خاتمے کا موجب ہوگی۔ ماحولیاتی تباہی سے بچنے کے لیے غیر ضروری ترقیاتی منصوبوں اور ماس ٹورزم کا خاتمہ کر کے ایکو فرینڈلی ٹورزم کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ریونیو اتھارٹی بل اور ٹورزم اتھارٹیز کے ذریعے مقامی زمینوں، چراغوں اور پہاڑوں کے قبضے کی کوششیں بند کی جائیں۔ آزاد کشمیر میں درپردہ سبجیکٹس کے خاتمے کی سازشیں بند اور گلگت بلتستان میں ختم کیا گیا اسٹیٹ سبجیکٹ بحال کر کے دونوں خطوں کے عوام کے سیلف رول کو تحفظ دیا جائے اور ڈیموگرافیکل تبدیلی کے ذریعے مقامی آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش بند کی جائے۔ آج کی یہ کانفرنس بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لاکھوں غیر مقامی افراد کو ریاستی اسمبلی کے الیکشن میں ووٹ اندراج کے عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بجلی کی بیجا لوڈ شیڈنگ، وولٹیج کی کمی بند کی جائے اور بجلی کے بلات پر فیول ایڈجسٹمنٹ اور دیگر ناجائز ٹیکسز کی مد میں عوام کو لوٹنا بند کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں پیدا ہونے والی اضافی بجلی کے فوائد لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور سستی بجلی کی ترسیل کی صورت میں عوام تک منتقل کیے جائیں۔ دونوں خطوں کو عوام کو تنازع جموں کشمیر کے حل تک آٹے سمیت دیگر اشیاء ضرورت پر سبسڈی دی جائے اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ اور کارگل کے مابین تمام قدیمی تاریخی راستوں کو کھولا جائے اور منقسم ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پر آزادانہ میلات، نقل و حرکت اور تجارت کی اجازت دی جائے۔ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے نام پر پراکسی وار کے لیے تیار کیے جانے والے ہزاروں نوجوانوں کو نئے مقاصد کے تحت عوامی حقوق کی تحریکوں کے خلاف استعمال کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ جو نوجوان اور تنظیمیں پراکسی وار سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، انہیں دہشت گرد قرار دے کر جھوٹے مقدمات میں ملوث اور قتل کرنے کے بجائے انہیں معاشرے میں دوبارہ باعزت مقام کے حصول کے لیے روزگار مہیا کیے جائیں۔ ٹریک 2 پالیسی کے تحت منقسم ریاست جموں و کشمیر کے تمام حصوں کے مابین رابطے کا سابقہ سلسلہ بحال کیا جائے۔ بس سروس اور آر پار تجارتی عمل دوبارہ شروع کرتے ہوئے مقامی سطح پر تجارتی منڈیاں بنائی جائیں۔ آج کی کانفرنس مندرجہ ذیل قراردادوں کی روشنی میں عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عوامی خواہشات کے برعکس اٹھائے جانے والے ہر اقدام کے خلاف بھرپور عوامی مزاحمت کی جائے گی۔ ان علاقوں کی موجودہ حیثیت کو مزید خراب نہیں کرنے دیا جائے گا۔ عوام کے جمہوری، سیاسی، معاشی اور آئینی حقوق کی بہتری کے لیے مشترکہ پرامن جمہوری جدوجہد جاری رکھی جائے گی، جس کے لیے تمام مقامی اور عالمی فورمز کو استعمال کیا جائے گا۔ باقی جو اس میں ہماری ایک وہ تھا کہ ابھی کسی بھی طرح کی معاملات کی صورت میں ہماری عوامی قوت کے طور پہ ہم سامنے آئے گے۔ پہلے انہیں پتہ چل چکا ہے آزاد کشمیر میں جو ابھی انہوں نے کچھ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو قید رکھا، جیسے لیاقت صاحب یہاں پہ آئے اور بہت سارے ہمارے ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ابھی اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ عوامی مزاحمت کس حد تک جا سکتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو فوجیں، یہ جو ہماری بیجا فوجیں ہمارے وہاں پہ انٹر کر کے ہمارے کشمیر میں، اور دونوں طرف سے آر پاس ان فوجوں کے انخلا کو لازمی طور پہ ان کو انخلا کیا جائے اور عوام کو ان کے بیسک رائٹس، ان کی بیسک حقوق دیے جائیں۔ میں آخری شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میرے ہاتھ میں علم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں علم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ تھینک یو سو مچ۔